ہیں، اور پھر خدا سے ہمارے تعلق سے متعلق ہیں، ہمارے عقیدے سے متعلق ہیں۔ بعض دفعہ جی چاہتا ہے کہ ان سوالات کو وہیں رہنے دیا جائے، ان پہ گفتگو نہ کی جائے، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ اگر ہم ان سوالات کو ایڈریس نہ کریں، ان کا سامنا نہ کریں، تو عام شہری کے ذہن میں، عام پاکستانی کے ذہن میں کنفیوژن میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ زلزلہ کیا ہے؟ کیا یہ خدا کی طرف سے سزا ہے، تنبیہ ہے، وارننگ ہے، یا اس ذات بے نیاز کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟ یہ ایک محض فزیکل فینامنا ہے، جس طرح سے کہ آپ بغیر سمجھے بوجھے دلدل کے اوپر جا کے کھڑے ہو جائیں تو آپ پھنس جائیں گے۔ اسی طرح کا کوئی فینامنا ہے، یا اسے تنبیہ سمجھنا چاہیے، اسے ناراضگی سمجھنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے؟ اس موضوع پہ گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں زحمت دی ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ملک کے معروف اسکالر اور عالم دین جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ جاوید صاحب، سب سے پہلے میرا خیال ہے ادھر آنے سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ہے، میں آپ کے توسط سے سمجھنا چاہوں گا اور ناظرین بھی سمجھنا چاہیں گے کہ قرآن حکیم سے اور دوسری آسمانی کتابوں سے کیا پتہ چلتا ہے عذاب کیا ہوتا ہے، اور اسے کیسے ڈیفائن کیا گیا ہے؟ پہلے ایک، اور دوسرے کن صورتوں میں اس کا نزول ہوتا ہے؟ کیا وہ صرف انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے، ان کا انکار کرنے والوں کے ساتھ مخصوص ہے، یا جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ بھی وہ عذاب آ سکتا ہے؟ قرآن مجید میں ملک صاحب اس میں بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے روشنی ڈالی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ وہ کب عذاب نازل کرتے ہیں، عذاب کے لیے ان کی سنت کیا رہی ہے، کیا طریقہ ہے جو انہوں نے ہمیشہ اختیار کیا ہے۔ اس وجہ سے سوال بہت اچھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو ہونی چاہیے۔ ایک ہی بات یہ ہے کہ عذاب کے پہلے تو ہمیں معنی سمجھ لینے چاہیے۔ عذاب کا لفظ ہم تبھی استعمال کریں گے کسی بھی معاملے کے لیے جب اس میں سزا کا پہلو ہوگا، یعنی کسی نے کوئی جرم کیا ہے، اس جرم کے ارتکاب پر ہم اس کو سزا دے رہے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو بدکاری کی سزا کے لیے یہی لفظ عذاب استعمال کیا گیا ہے۔ پہلے یہ متعین کرنا پڑے گا کہ جس کو یہ سزا دی گئی ہے یہ اس کا جرم ہے، اس جرم کے ارتکاب کے نتیجے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ اس کو سزا دے گا۔ ایک سزا وہ ہے جو ہم اپنے قانون کے مطابق دیتے ہیں، ایک سزائیں وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے مطابق دی ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس معاملے میں ہم کو یہ بتایا ہے کہ جہاں تک سزا کا تعلق ہے، یا کسی معاملے کے بارے میں اللہ کی اس نوعیت کی گرفت کا تعلق ہے کہ جس میں کسی کے اعمال پر اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتے ہیں، اصلاً یہ معاملہ قیامت سے متعلق ہے۔ یعنی یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اس اصول پر نہیں بنائی، جزا و سزا کے اصول پر نہیں، امتحان کے اصول پر بنی ہے۔ ایسا نہیں کیا گیا کہ یہاں آپ کو جرم کریں گے تو فوراً آپ کی گرفت ہو جائے گی، یہ طریقہ یہاں نہیں اختیار کیا گیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے مہلت کے اصول پر قائم کیا ہے۔ آپ کو ایک موقع دیا گیا ہے، ارادہ دیا گیا ہے، اختیار دیا گیا ہے، آپ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں، آپ اس کو صحیح استعمال کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک قیامت کا دن برپا کروں گا اور وہاں تمہارے تمام اعمال کا حساب لوں گا۔ یہ تو ہے ایک اصولی بات اور ایک عمومی کلیہ۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا معاملہ یہ کیا کہ جب انسانوں نے بنیادی حقائق کا انکار کرنا شروع کر دیا، اس کی تاریخ قرآن نے بیان کی ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی نقطہ نظر پر تھے، حق ان پر واضح تھا، سیدنا آدم علیہ السلام سے ان کی ابتدا ہوئی ہے، اللہ کے ایک پیغمبر نے ان کو دعوت دی اور اس کے نتیجے میں انسانیت نے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے۔ لیکن زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ لوگوں نے بنیادی حقائق کو فراموش کرنا شروع کر دیا، پھر یہ فراموش کرنے کا عمل آہستہ آہستہ سرکشی میں بدل گیا۔ جب یہ سرکشی میں بدل گیا تو اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے اپنے رسول بھیجے۔ اب اتمام حجت کو بھی سمجھ لینا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کو اس درجے میں واضح کر دیا جائے کہ کسی کے لیے کوئی عذر پیش کرنے کے لیے باقی نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے رسول بھیجے تاکہ وہ حقیقت کو آخری درجے میں کسی بستی پر واضح کر دیں اور سب بستیوں میں بھیجیں۔ یعنی ابتدا جب ہوئی ہے انسانیت کی تو جتنی قومیں بھی اس سے وجود میں آئیں ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہادی، اپنے رہنما، اپنے نذیر، قرآن مجید میں یہ مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں، وہ مبعوث کیے اور ان کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ ان قوموں کے اوپر اللہ کی حجت پوری کر دیں، حق کو بالکل آخری درجے میں واضح کر دیں۔ اب اس کی آپ پوچھیں گے تو میں تفصیل عرض کروں گا کہ حق کیسے واضح ہوتا ہے، لیکن فی الحال اس کو آپ ایک اصول کے طور پر سمجھ لیں کہ حق واضح ہو جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے یہ کہتے ہیں کہ اب آپ اس بستی کو چھوڑ دیں۔ اس کو ہجرت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بستی کو جب چھوڑنے کا حکم دیتے ہیں تو جس طرح پیغمبر چھوڑتا ہے بالکل اسی طریقے سے جو لوگ
اس سارے عمل کے نتیجے میں حق پر قائم ہو جاتے ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. اور اگر چھوڑنے کا موقع نہیں ہوتا تو پھر وہ اہتمام کیا جاتا ہے جو سیدنا نوح کے معاملے میں ہوا کہ ان کو حکم دیا گیا کہ آپ ایک کشتی بنائیں اور پھر اس میں ان لوگوں کو سوار کر لیں جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا ہے اور جو حق پر قائم رہنے کے لیے تیار ہیں. ان لوگوں کو کشتی میں سوار کر دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ عذاب کا فیصلہ سناتے ہیں. کشتی میں سوار کریں یا بستی سے نکال لیں، دونوں صورتیں بالعموم ہو جاتی ہیں. اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جہاں تک عذاب اور سزا کا معاملہ ہے، جیسے قیامت میں یہ ہوگا کہ پہلے اللہ تعالیٰ الگ الگ کریں گے لوگوں کو. قرآن نے اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں، تطہیر کا لفظ استعمال کیا، یعنی الگ الگ کر کے پہلے نیکوکاروں کو اللہ تعالیٰ ایک صف میں لائیں گے، بدکاروں کو ایک صف میں لائیں گے. اس کے لیے تمہیز کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی ان کو چھانٹ کر الگ کر لیا جائے گا. تمیز کا لفظ استعمال کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک پورا عمل برپا کر دیتے ہیں، امتحان اور آزمائش کا. پیغمبر کے آنے کے بعد اہل ایمان کو الگ کر لیتے ہیں. ان کے الگ ہو جانے کے بعد پھر منکرین حق ہیں جو پیغمبر کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی پر آمادہ ہوتے ہیں، ان پر یہ سزا نافذ کی جاتی ہے. یہ سزا اس طرح نہیں آتی کہ بچوں پر نافذ کر دی جائے، بوڑھوں پر نافذ کر دی جائے، چھوٹوں پر نافذ کر دی جائے اور بڑوں پر نافذ کر دی جائے. یعنی یہ انہی لوگوں پر نافذ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکش ہوتے ہیں اور ان کی سرکشی بالکل متعین ہو جاتی ہے اور اصحاب ایمان کو ان سے بالکل الگ کر لیا جاتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے. چنانچہ اس قانون کو قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے کہ ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کبھی بھی کسی قوم کے اوپر عذاب نازل نہیں کرتے جب تک کہ اس کے اندر ایک رسول کو مبعوث کر کے اس کے ذریعے سے اتمام حجت نہ کر لیں. اس وجہ سے یہ معاملہ آخری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا. یعنی عذاب کا معاملہ کہ دنیا میں کسی بستی پر، کسی قوم پر اس طرح سے اس کی سرکشی کے نتیجے کے طور پر عذاب آئے، یہ سلسلہ رہا دنیا میں. اور اسی کی تفصیلات ہیں جو قرآن مجید میں قوم عاد کی صورت میں، قوم سمود کی صورت میں، قوم صالح کی صورت میں، اس طرح تمام انبیاء علیہ السلام جو رسالت کے منصب پر فائز تھے ان کے بارے میں بیان فرمائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آخری مرتبہ یہ عذاب نازل کیا گیا اور اس کو بیان کیا قرآن مجید نے کہ جب قریش کے ساتھ اس کا فیصلہ ہوا تو پھر سورہ توبہ نازل ہوئی. سورہ توبہ کے بارے میں اگر آپ عام آدمی کی حیثیت سے بھی قرآن پڑھیں تو یہ معلوم ہے کہ اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عذاب کی سورہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمان اور رحیم کی صفات کے ساتھ اس کی ابتدا نہیں کی. شروع یہاں سے ہوتی ہے براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، یعنی اللہ کی طرف سے اظہار برات ہے. اور اس کے بعد یہ فرمایا ہے کہ اب ان کے لیے 50 دن کی مہلت ہے، جیسے ہی حرام مہینے گزریں گے ان کا قتل عام کر دیا جائے گا. اور اس سے استثناء کے لیے کہا ہے کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان کو 3 شرطیں پوری ہونی ہوگی ورنہ اللہ تمہاری تلواروں کے ذریعے سے ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا. یہ آخری بار ہو گیا اور اس کے بعد اب قیامت تک کے لیے دنیا اس عذاب سے معمون ہے. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب کسی قوم پر اس نوعیت کا عذاب نہیں آئے گا. چنانچہ یہ جتنے بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں یہ سب کے سب دوسرے پہلوؤں سے ہوتے ہیں. آپ نے چونکہ فی الحال ہی صرف سوال کیا تھا کہ عذاب نہیں، لیکن ایک اور چیز پوچھنے کی ہے. یہ بات تو طے ہو گئی کہ جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کے ساتھ نبوت کے انسٹیٹیوشن کے خاتمے کے ساتھ، اس کی تکمیل کے ساتھ وہ عذاب کا جو پروسیس ہے جو منکرین حق کو دیا جاتا ہے وہ ختم ہو گیا ہے. وہ دوبارہ نہ تو نبوت بحال ہو سکتی ہے اور نہ وہ عذاب بحال ہو سکتا ہے. وہ سارا پروسیس ہی اب اللہ پاک نے اس زمین سے اٹھا لیا ہے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا قرآن حکیم میں یا دیگر آسمانی کتابوں میں یا جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کوئی اس طرح کا اشارہ بھی ہے کہ جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یا دیگر انسان فلاں 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 نافرمانی کریں تو انہیں محدود یا لامحدود یا درمیان کسی طرح کی کوئی بہت سخت اجتماعی سزا دی جا سکتی؟ اس طرح کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیے اب اللہ تعالیٰ کا عمومی قانون ہے جو بالکل جاری ہے. وہ عمومی قانون یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے، آخرت کی جوابدہی کا احساس پیدا کرنے کے لیے بہت سی چیزیں رکھی ہیں. وہ مثبت بھی ہیں، منفی بھی ہیں. یعنی اس دنیا کو بنایا اس طرح سے گیا، جب ہم لفظ بولتے ہیں نا قدرتی آفات، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت کا جو اپنا نظام ہے، جس طرح اس میں تارے چھٹکتے ہیں، اس میں سمندر تلاطم خیز ہوتے ہیں، اس میں دریا رواں ہوتے ہیں، اس میں سبزہ لہلہاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ بنتی ہیں. یہ مثبت عوامل ہیں جو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. یعنی کائنات کوئی مادے کا ڈھیر نہیں ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بہت سی نشانیاں رکھ دی ہیں تاکہ انسان بیدار ہو، ان پر غور کرے. جب انسان ان چیزوں پر بیدار نہیں ہوتا، اور چونکہ فاطر فطرت ہے، اس کو معلوم تھا کہ یہ محض ان چیزوں سے بیدار نہیں رہے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ تنبیہات نازل کرتے ہیں
ان کا ذکر آیا قرآن مجید میں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تنبیہات کس طرح نازل ہوتی ہیں، یہ انسانوں کو بیدار کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اس وجہ سے جتنی قدرتی آفات ہیں آتی تو وہ اللہ کے اسی قانون کے مطابق ہے جو اس نے دنیا کے اندر سائنسی لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں تو رکھ دیا ہے، یعنی قاعدے ضابطے ہیں جن کے مطابق یہ سب ہوتا ہے۔ کیوں رکھا ہے؟ یعنی وہ پروردگار اس دنیا کی تخلیق اس طرح بھی کر سکتا تھا کہ اس میں کوئی قدرتی آفت نہ آتی۔ تو یہ قدرتی آفات اس لیے رکھی گئی ہیں کہ ایک طرف تو یہ انسانی تمدن کی تعمیر کا باعث بنی ہے، یعنی اگر یہ معاملات نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ انسان جنگلوں میں رہ رہا ہوتا، لیکن درندے نہ ہوتے تو شاید آپ کو گھر بنانے کا خیال نہ ہوتا، اپنی حفاظت کا خیال نہ ہوتا۔ تو قدرت نے بہت سے خطرات پیدا کیے تاکہ تہذیب اور تمدن کی طرف انسان کا سفر جاری ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ اس پہ میں معافی چاہتا ہوں کہ میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، اس پہ ذرا تھوڑی سی آپ ہمارے ناظرین کی اور ایجوکیشن کریں کہ کس طرح سے یہ جو فطرت کے اندر ایک نیگیٹو ایلیمنٹ ہے، تکلیف کا ایلیمنٹ ہے، ایسے زلزلے آ جانا، سیلاب آ جانا، سونامی آ جانا، بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ تہذیب ریٹارڈیشن کی طرف چلی گئی ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ تہذیب ارتقاء کی طرف جاتی ہے، آگے کی طرف جاتی ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ذرا پیچھے اگر ہسٹورک ایویڈنس بھی اس میں آ جائے تو۔ یقیناً دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ انسان کا معاملہ کیا ہے۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے اگر آپ شخصیت کا مطالعہ کریں تو یہ بہت کم بیدار ہوتا ہے۔ آپ دماغ کے بارے میں جو کچھ ماہرین آپ بیان کر رہے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم بڑا کم حصہ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اصل میں یہ بحران ہے جو انسان کو آمادہ کار کر دیتا ہے، آمادہ عمل کر دیتا ہے، دماغ جاگ اٹھتا ہے، آپ کی پوری صلاحیتیں جاگ اٹھتی ہیں۔ نفسیات کے ماہرین آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ انسان کو اگر زندگی میں بحران درپیش نہ ہو تو بعض اوقات اس کی شخصیت کی خفتہ صلاحیتیں بیداری نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے اگر خطرات موجود نہ ہو تو انسان اپنی ذات میں غفلت شعار ہے، یعنی وہ پڑھ کے سو رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو بڑے گھرانوں میں پیدا ہو جائیں گے اور معلوم ہوگا کہ ان کو سب کچھ میسر ہے، ان کے اندر صلاحیتوں کا ایسا فقدان ہوگا اور انسانی شخصیت کی تعمیر میں ایسے نقائص باقی رہ جائیں گے کہ جن کے لیے پھر کوئی اور راستہ نہیں ہوتا اس کے سوا کہ وہ ناکامی سے دوچار ہو جائے۔ اس کے بالکل برخلاف جو لوگ اس طرح کے بحرانوں سے گزرتے ہیں، جن کو طرح طرح کے کرائسس پیش آتے ہیں، جن کے لیے ایک طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ہیمرنگ ہوتی ہے قدرت کی طرف سے، وہ اٹھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے۔ پھر یہ جتنی آفات ہیں آپ کے گرد و پیش میں آتی ہیں، زلزلے ہیں، طوفان ہے، اسی طریقے کے جانور، درندے، اس طرح کی بہت سی چیزیں انسان نے اپنی زندگی کی ابتدا تو انہیں غاروں سے کی ہے نا، تو ان کے ذریعے سے وہ پھر پناہ ڈھونڈتا ہے۔ پناہ ڈھونڈنے کا عمل آہستہ آہستہ اس کے جمالیات کے احساس کو جگاتا چلا جاتا ہے، تو تہذیب اور تمدن کا سفر اس کے نتیجے میں جاری ہو جاتا ہے۔ آپ قدیم ترین زمانے کا اگر مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان نے انہیں خطرات کی وجہ سے اس جانب رجوع کیا ہے، یعنی جب اسے یہ محسوس ہوا کہ اچھا میری زندگی، میری متاع عزیز، میرے اعزاء، میرے اقربا یہ سب خطرے میں ہیں، تو فوری طور پر اس کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی ہے۔ تو چونکہ احساس جمالیات تو موجود ہی ہے انسان کے اندر، یہ دونوں چیزیں آپس میں جب ملتی ہیں، خطرے کا احساس اور جمالیات کی حس کی بیداری، تو دونوں مل کے ایک تہذیب اور تمدن کے سفر کا یہ ابتدا کر دیتی ہیں۔ اسی چیز کا ہم مشاہدہ جو ہے پوری انسانی تاریخ کے اندر کرتے ہیں، اور ہر جگہ آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ جیسے اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے خفتہ صلاحیتیں فوراً بیدار ہو جاتی ہیں۔ یہ کیا چیز ہے جو سائنسی علوم میں ترقی ہوئی ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ دونوں چیزیں ہیں۔ ایک یہ چیز ہے کہ خطرے سے بچنے کے لیے انسان تدابیر سوچتا ہے، خطرہ پیدا کرنے کی تدابیر سوچتا ہے دوسروں کے لیے، کیونکہ اس کے اندر منفی اور مثبت رجحانات دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اپنے لیے آسائش اور آرام کے طرح طرح کے ذرائع سوچتا ہے۔ جنت ہے نا اصل میں جس کو ٹارگٹ اور ہدف بنایا گیا ہے، تو جنت کی ایک خصوصی طلب انسان کے اندر رکھی گئی ہے۔ اب اس طلب کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی یہ تو اس کے صحت فکر ہوگی نا کہ اس کے دماغ کو اس جنت کے لیے بھی بیدار کیا جائے، ورنہ وہ یہاں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سائنس کی پوری ترقی کا اگر آپ جائزہ لیں تو انہیں چند عنوانات کے تحت اس کو سمیٹا جا سکتا ہے، یعنی خطرات ہیں، ان کے سامنے وہ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ موجود نہ ہو تو ایجاد کا جذبہ کہاں سے پیدا ہوگا انسان کے اندر؟ تو ایک پہلو یہ ہے، لیکن دوسری جانب یہ دنیا ہی تو اصل چیز نہیں ہے نا، اس کے ساتھ ذات خداوندی ہے، اس کی معرفت ہے، یہ احساس ہے کہ مجھے ایک دن اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، ایک زلزلہ قیامت برپا ہونا ہے جس میں ہم سب اس کے حضور میں کھڑے ہوں گے۔ اس کے بارے میں انسان خود فراموش ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اور پھر خدا ناشناسی کی بھی ابتدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے معاملے میں بھی طرح طرح کی پیچیدگیوں کا شکار ہو جاتا ہے، اختلافات میں پڑ جاتا ہے۔ اب اس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ قدرتی آفات نظام میں رکھی گئی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کو تھوڑا سا بڑھا دے۔ اس لیے قرآن مجید نے بہت خوبصورت الفاظ استعمال کیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں۔ دیکھیے ہوائیں چلتی ہیں، طوفان اٹھتے ہیں، لہریں اٹھتی ہیں، سمندر میں تلاطم آتا ہے، اس کی ایک حد ہوتی ہے، اس حد کو وہ بڑھا دیتے ہیں۔ اس کو طاغیہ کہا ہے قرآن نے، یعنی حد بڑھ گئی،
زلزلے کا معاملہ بھی یہی ہے. زمین کے اندر جو تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں دونوں طرح کے زلزلے ہیں نا, ایک تو وہ جو آتش فشانی ہوتے ہیں, ایک جو پلیٹوں کی حرکت سے آتے ہیں. دونوں میں آپ یہ دیکھیے کہ ایک حد سے جب وہ آگے بڑھ جاتے ہیں تو تباہی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. ورنہ عام حالات میں یہ تغیرات ہوتے رہتے ہیں اور ان تغیرات کو عام طور پر ماہرین دیکھتے بھی رہتے ہیں. کیوں رکھے گئے ہیں؟ اس لیے کہ ایک طرف تہذیب و تمدن کا سفر جاری ہو, انسان کی قوت ایجاد روبہ عمل ہو, اس کی دماغی صلاحیتوں کے اندر ایک خاص طرح کا ہیجان پیدا ہو اور وہ اٹھے اور ان کا مقابلہ کرے, اور دوسری جانب ان سے انتباہ حاصل کرے. وارننگ گویا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, اور یہ وارننگ جو ہے یہ ظاہر ہے کہ بے مقصد تو نہیں ہو سکتی. یہ جب بھی دی جاتی ہے اور اس بڑے پیمانے پر دی جاتی ہے, جیسے سونامی میں دی گئی, جیسے ریٹا میں دی گئی, کترینا میں دی گئی, اب یہ ہمارے زلزلے میں دی گئی, اور دنیا کی تاریخ آپ مطالعہ کریں, اسی خطے کے اندر ایک زلزلوں کی پوری تاریخ ہے. چین میں, جاپان میں, آپ کے یہ ایران میں, بہت سی جگہوں کے اوپر. تو یہ جب جب آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو عمومی غفلت سے بیدار کرنا پیش نظر ہے. اسی وجہ سے بعض روایتوں کے اندر یہ آتا ہے کہ جب قیامت قریب آنے لگے گی تو اس طرح کے واقعات زیادہ ہونے لگ جائیں گے. اس سے بھی کیا مقصود ہے کہ ایک بڑا حادثہ ہونے والا ہے دنیا کے ساتھ, لوگ اگر اس کو بھولے ہوئے ہیں تو ان کو یاد دلا دیا جائے. اس وجہ سے ایک مرتبہ پہلے بھی آپ نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے آپ سے یس کیا تھا کہ ویسے تو یہ کام موت روز کر رہی ہے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں. یہ جو ہم اب مناظر دیکھ رہے ہیں اصل میں یہی مناظر ہے جو پوری دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں. کوئی بستر پر مر رہا ہے, کوئی حادثے میں مر رہا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے رہ جاتے ہیں. یعنی یہ چونکہ ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تو پوری دنیا متربع ہو گئی ہے. ورنہ آپ اگر اعداد و شمار کا مطالعہ کریں تو ہر روز لاکھوں لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. اب آپ زیادہ سے زیادہ کیا کہیں گے, یہاں 1 لاکھ لوگ رخصت ہو گئے, 2 لاکھ لوگ رخصت ہو گئے, آپ کو بہت سے بچے یتیم نظر آ رہے ہیں, لیکن یہ سب ہو رہا ہے دنیا کے اندر. پروردگار نے اس کو جب ایک جگہ جمع کر دیا تو ساری دنیا کے میڈیا کی نظریں اس پر لگ گئی ہیں, پوری دنیا اس کی جانب متوجہ ہو گئی ہے. اب یہ توجہ دونوں ہی پہلوؤں سے اگر ہوگی تو انسانیت کے لیے خیر کا باعث بنے گی. یعنی اس پہلو سے ہوگی کہ ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے, نئی ایجادات ہوگی, نئے راستے نکلیں گے. ابھی آپ نے دیکھا کیسی کیسی ایجادات انسان نے کی ہے. یعنی اندر سے ایک آدمی کو تلاش کر لیا, ایک بچے کو تلاش کر لیا انہوں نے, کنکریٹ کے اندر دیکھ لیا کہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہے. اس کے لیے انسان نے کیا کچھ کیا ہے, ملبہ اٹھانے کے کیا طریقے اختیار کیے ہیں, شہر آباد کرنے کے کیا طریقے اختیار کیے ہیں. اور دوسری جانب وہ جو غفلت انسان کے اندر ہے اور جس غفلت کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ وہ خدا کو بھی بھولا ہوا ہے, آخرت کو بھی بھولا ہوا ہے, اس کی یاد تازہ ہوتی ہے. ایک موت بعض اوقات ایک پورے خاندان کی زندگی تبدیل کر دیتی ہے. ہم نے 1000 مرتبہ یہ دیکھا ہے, اور اس میں معلوم نہیں کتنے انسانوں کو بیدار کیا ہوگا. اصل سوال یہ ہے کہ انسان نے اس کو دیکھا کس زاویے سے. تو میں اس کو انتباہ سمجھتا ہوں. یہ عذاب اور سزا کا معاملہ نہیں ہے, وہ معاملہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم ہو گیا, اور اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں رحمت للعالمین کی بعثت کے بعد اس مسئلے کو اٹھا لیا. اب دنیا میں جزا و سزا کا معاملہ نہیں ہوگا. وہ پہلے کیوں ہوتا تھا وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن اب بہرحال نہیں ہوگا. اب انتباہ ہوگا, اور یہ انتباہ بہت بڑے پیمانے پر بھی ہوتا ہے. اور معلوم ہوتا ہے روایتوں سے کہ قیامت کے قریب اس سے زیادہ بڑے پیمانے پر ایسے انتباہ اور ایسی تنبیہات ہوں گی. تنبیہ, انتباہ, وارننگ, یہی صحیح لفظ ہے اس کے لیے اخروی پہلو سے. اور آپ جب سائنسی لحاظ سے مطالعہ کریں گے تو ایک قدرتی آفت ہے. خدا نے اس نظام کے اندر اس کی گنجائش رکھی ہوئی ہے. وہ صرف اتنا کام کرتا ہے کہ اس کی انٹینسٹی اور شدت کو بڑھا دیتا ہے. یہ سمندر کے طوفان میں بھی بڑھ جائے گی, چلتی ہوئی ہوا میں بھی بڑھ جائے گی, اور تھرتھرانے والی زمین کی قوتوں میں بھی بڑھ جائے گی. وہ سونامی پہ بل کلنٹن کا جو فکرہ تھا, میرا خیال اللہ نے اس سے کہلوانا تھی یہ بات کہ اس نے کہا کہ وی آر ناٹ ان کنٹرول. یعنی سونامی سے جو پتہ چلتا ہے کہ اپنی ساری ترقی اور اس سب کچھ کے باوجود وی آر ناٹ ان کنٹرول, کنٹرول کسی اور کا ہے. ابھی دیکھیے یہ کترینا اور ریٹا میں کیا ہوا ہے. یعنی کتنی بڑی طاقت ہے امریکہ, اور کتنی بڑی متمدن ریاست ہے, اور کتنے وسائل ہیں, اور حکومت کا نظم بھی ہمارے مقابلے میں کیسا غیر معمولی ہے, کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. یعنی جو دوسری مرتبہ بھی اقدامات انہوں نے کیے, وہ اقدامات بھی کوئی ایسے نہیں تھے کہ جن کو قابل رشک قرار دیا جا سکے. انسان پھنس گئے, 20-20 گھنٹے لوگ نکل نہیں سکے, ان کے لیے آگے کوئی بندوبست نہیں کیا جا سکا. یعنی قدرت جب یہ معاملہ کرتی ہے تو متوجہ کر دیتی ہے پورے کے پورے عالم. اچھا جاوید صاحب, یہ یعنی وہ رب جس نے اپنی رحمت اپنے اوپر لازم کر لی ہے, وہ جب اس طرح کی سچویشن پیدا کر دے. میں BBC سن رہا تھا تو اس کے کارسپونڈنٹ نے کہا کہ یہ اسکول جس کے ملبے کے تلے سینکڑوں بچیاں دب کے مر گئی ہیں, اس کی کوئی بچ جانے والی بچی وہ آئی اور اس نے میرے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کہا وائی گاڈ ول بی, نعوذ باللہ, میں یعنی یہ نقل کفر ہے لیکن یہ ایک بڑا بہت اہم سوال ہے کہ وائی گاڈ وڈ بی دیٹ کروئل ٹو چلڈرن. بچوں کی بھی یہ جو ہے نا, ایک اخبار نے سرخی لگائی کہ لاسٹ جنریشن, ایک پوری نسل ہی صاف ہو گئی ہے. مطلب
یہ پھر تنبیہ اتنی ایسی کیوں ہے؟ یہ تو رلا دینے سے بھی آگے کی ہے. اس لیے کہ غفلت بھی اتنی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ بچوں کو مار کر کے بچے تو روز مر رہے ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ قدرت کے نظام میں آدمی ایک خاص عمر ہی میں مرتا ہے جا کے. معلوم نہیں روز کتنی ماؤں کی آغوش خالی ہو جاتی ہے، کتنے بچے یتیم ہو جاتے ہیں. جس ذات باری نے اپنے پیغمبر کے معاملے میں بھی اس قانون کو نہیں توڑا، یعنی ماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، باپ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو آخری حالات میں پرورش پائی ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیجیے. تو یہ معاملات روز ہو رہے ہیں. حقیقت ہے کہ ہم ان کی جانب متوجہ نہیں ہوتے. یعنی ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہر موت ہمارے دروازے پر دستک دیتی ہے. وہ دیکھیے نا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لوگ قیامت کا بہت ذکر کرتے ہیں. کب آئے گی؟ عظیم زلزلہ ہوگا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے، سمندر اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، عظیم حادثہ ہوگا. آپ نے فرمایا مم ماتا فقط قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی. تو اصل میں وہ موت کی جو تذکیر اور یاد دہانی ہے وہ تو ہو رہی تھی. بچے بھی جا رہے تھے، بوڑھے بھی جا رہے تھے. ایسا نہیں کہ بچے بچ رہے تھے. جب اصل میں یہ سب ایک جگہ پہ جمع ہوتا ہے تو جس طرح وہ احساس پیدا کرتا ہے، بالکل اسی طرح اگر لوگوں کی صحیح تربیت ہو تو دوسرا احساس پیدا کرے گا کہ اچھا وہ ایسی کاہے رستی ہے، اس خداوند کے جواب مقابلے میں کیسے سرکشی اختیار کر سکتا ہوں. ایک دن پوری کائنات کے ساتھ وہ یہی کرے گا، اور جب پوری کائنات کے ساتھ کرے گا تو مجھے اس دن کے لیے تیار ہونا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جس سرکشی کا مشاہدہ ہم اپنی پوری دنیا میں کر رہے ہوتے ہیں، جس غفلت کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے بیدار کرنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ اگر سورج کی کرنیں بیدار نہیں کر سکی، چاند کی روشنی بیدار نہیں کر سکی، سبزے کی لہلہاٹ بیدار نہیں کر سکی، دریاؤں کی روانی بیدار نہیں کر سکی، سمندروں کا حسن بیدار نہیں کر سکا، اتنا کچھ قدرت نے ہمارے گرد و پیش میں بکھیر دی ہے، کوئی چیز بھی بیدار نہیں کر سکی. میرا اپنا نفس بیدار نہیں کر سکا، میری اپنی ذات اور شخصیت کے اندر خدا کی آیات مجھے بیدار نہیں کر سکی. تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد خدا جن چھوڑے گا، پھر انتباہ کرے گا، پھر آپ کو جگائے گا، پھر بیدار کرے گا. اس کا عمومی ذریعہ موت ہے، اور موت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو یاد دہانی کا باعث بنتی ہو. اسی موت کو اللہ تعالیٰ اس بڑے پیمانے پر جمع کر دیتے ہیں کہ نیند کے ماتوں اب تو اٹھو، کم سے کم اب تو بیدار ہو جاؤ، اب تو اس کی جانب دیکھو اور سوچو. تو ظاہر ہے ایک بچے کے اوپر یہ اثرات ہوں گے. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس بچے کو یہ بتائیں کہ وہ پروردگار سراسر رحمت ہے، لیکن اس نے اس دنیا کو امتحان کے لیے بنایا ہے. اس کے بعد میں آنے والی دنیا کے بارے میں وہ کہتا ہے کتب علی نفس الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامہ، میں نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہوئی ہے، میں اس کا صلہ کیا دوں گا. جو آج بچہ بھی مر گیا ہے، جو بڑا بھی مر گیا ہے، جو چھوٹا یا کوئی جوان بھی مر گیا ہے، میں سب کو قیامت کے دن اٹھاؤں گا اور ابدی زندگی کی ابتدا کروں گا. اصل میں زندگی کا ربط جب تک آپ آخرت کے ساتھ قائم نہیں کرتے اس وقت تک تو اس زندگی کے کوئی معنی نہیں ہے. میں تو ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی دن یہ اطمینان ہو گیا کہ آخرت نہیں ہے اور یہ دنیا عارضی ہے تو پھر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ آدمی خودکشی کر لے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اس کائنات کا خداوند کھلنڈرا بھی ہے اور یہ دنیا اس نے رام کی لیلا کے طور پر بنا رکھی ہے، یزداں کی تماشا گاہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ آخرت کے ساتھ آپ اس کو ملا کے جب دیکھتے ہیں تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک امتحان گاہ ہے. اس امتحان میں جو حادثہ بھی ہوتا ہے وہ یا ہمارے لیے صبر کا امتحان پیدا کرتا ہے یا شکر کا امتحان پیدا کرتا ہے. اب بھی دیکھ لیجیے، یعنی جیسے ہی یہ معاملہ ہوگا تو اس کے نتیجے میں دونوں امتحان اسی طرح برپا ہو جائیں گے اور قدرت کا امتحان کا جو قانون ہے وہ فوراً روبہ عمل ہو جائے گا. قرآن مجید نے بار بار انسانوں کو یہ توجہ دلائی ہے کہ جس وقت تم اپنی زندگی میں بیدار نہیں ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ، پھر اس آزمائش اور اس امتحان سے بچو جو صرف ظالموں پر نہیں آئے گی. یعنی پھر یہ عمومی امتحان برپا ہو جاتا ہے. اس میں پھر بڑے بوڑھے بچے سب کی ذرا تھوڑی سی وضاحت اگر فرما دیں آپ. یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے اس کی تھوڑی سی قرآن مجید میں جس یعنی وہ کون سا سماجی رویہ ہے، یعنی اللہ کو ماننے کے حوالے سے اور اس کی طرف رجوع کرنے کے حوالے سے، کہ جس میں پھر ایسی تنبیہات ہوتی ہیں یا ایسی سزا ہوتی ہے کہ اس میں اچھے برے سب لپیٹ لیے جاتے ہیں. بڑا سادہ اصول ہے کہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا، وہ یہ ہے کہ آپ کو اصلاً جس امتحان میں ڈالا گیا وہ آپ کے اخلاقی رویوں کا امتحان ہے. دیکھیے مادی زندگی میں دولت. This time check is brought to you by ٹیکو. ٹیکو سب بچوں کا دوست. اپنے بچے کی پہلی سالگرہ سے پہلے اسے 5 مرتبہ حفاظتی ٹیکے ضرور لگوائیں. سالینا لیزر AB 17 شان ایسی کہ دل کی دھڑ
جی قرآن مجید نے اس کو بیان کیا وہ یہ ہے کہ آپ کو اصلاً جس امتحان میں ڈالا گیا وہ آپ کے اخلاقی رویوں کا امتحان ہے. دیکھیے مادی زندگی میں دولت ہے، حسن ہے، اقتدار ہے، قوت ہے، شان ہے، حشم ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ انفرادی سطح پر بھی انسان کو مغرور کرتی ہیں، اجتماعی سطح پر بھی کرتی ہیں. دنیا کے اندر آپ اگر یہ غور کر کے دیکھیں تو اس وقت صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ مادی آسائشوں نے اور مادی زندگی کی دوڑ نے انسان کو ان اخلاقی اصولوں سے بیگانہ کر دیا ہے. دنیا کی بڑی بڑی سپر پاورز کا بھی اگر آپ جائزہ لے کے دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہم ترستے ہیں کہ وہ اخلاقی اصولوں کی پابندی کریں. یعنی ہر جگہ اخلاقی اصول پامال ہو رہے ہیں. انسانیت اپنی جگہ کوئی قدر و قیمت رکھتی ہے؟ کیا واقعی انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے؟ جان مال اور آبرو کی وہ قدر و قیمت قائم ہے دنیا کے اندر جو قائم رہنی چاہیے؟ دنیا نے بڑی ترقی کی ہے، بہت اعلیٰ نظام بنائے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی ہم اس بات کے لیے منتظر ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا نظم قائم ہو جائے کہ جس کے اندر جیسے عدالت فیصلے کرتی ہے حق و باطل کے، اس طرح سے فیصلے ہونے لگ جائیں. ایسا تو نہیں ہو رہا. ابھی بھی مفادات اسی طریقے سے ہمارے تمام اعمال پر حاوی ہیں، ذاتی اور انفرادی زندگی میں بھی حاوی ہے. اور اگر کہیں ذاتی اور انفرادی زندگی میں بہتری پیدا ہوئی ہے تو اجتماعی زندگی میں یہی ہو رہا ہے. یعنی دنیا کی قوتیں اسی طرح تفوق اور برتری کی جبلت کو تسکین دینے کے لیے قوموں کو روند رہی ہیں، حملے کر رہی ہیں، اور انسانوں کو بالکل جس طرح کھیل کا ذریعہ بنا رہی ہیں. دنیا بھر میں آپ دیکھ لیجئے یہ سب ہو رہا ہے. سوال یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کا جو اخلاقی پیغام ہے اس کو درخور اتنا نہیں سمجھا جا رہا. اخلاقی پیغام کو جب اس درجے میں پامال کیا جائے گا اور دنیا بھر میں پامال کیا جائے گا اور دنیا کے اندر مظلوم ترس رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ پھر مظلوم میں اور میرے درمیان تو کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، پھر وہ جھنجھوڑتے ہیں، بیدار کرتے ہیں. اب جھنجھوڑنے اور بیدار کرنے کا جو عمل اس دنیا میں ہونا ہے وہ جزا و سزا کے اصول پر نہیں ہوگا، وہ امتحان کے اصول پر ہوگا. لہذا کسی ایک خطے کا وہ انتخاب کر لیں گے. اور آپ دیکھیے کہ اس معاملے میں انہوں نے دنیا کے ایک متمدن ترین ملک کا بھی انتخاب کیا ہے اور ہم جیسے تیسری دنیا میں رہنے والے لوگوں کا بھی انتخاب کیا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ یہ ہمارے سمجھنے کے لیے، میں حجت نہیں کر رہا ہوں، سمجھنے کے لیے کہ دیکھیے مثلا اگر امریکہ اور مغرب کی دنیا کو ہم دیکھیں تو اس میں اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، حد سے اگر گزر رہا ہے کوئی، تو وہ وہاں کی اشرافیہ ہے، وہاں کے نیو کانس ہیں، وہاں کی ریپبلکن پارٹی ہے، وہاں کے جارج بش ہیں، وہاں کے رمسفیلڈ ہیں، اور پھر وہ مذہب ہیومینٹی کی وائٹ ریس جس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں وہ ہیں. لیکن وہاں بھی جب یہ تنبیہ یا سزا یا جو بھی ہوتی ہے تو وہاں لٹے پٹے ہوئے کالے لوگ جن کے لیے زندگی نہ پہلے آسان تھی اور بعد میں ایک اور عذاب ہو گئی. اسی طرح سے ہمارے سب سے زیادہ پسماندہ لوگ جن کے گھروں کو سڑک نہیں جاتی، جن کے گھروں کے پاس ہسپتال نہیں ہے، جن کے مرد جو ہیں وہ ہزاروں میل پہ سفر کرتے ہیں، وہاں کماتے ہیں، کچھ بھیجتے ہیں تو وہ کھاتے ہیں، جن کی اپنی اینٹی تقسیم ہے آزاد کشمیر میں اور مقبوضہ کشمیر میں، اس بدترین ابتلا میں وہ ایک دوسرے کی مدد کو نہیں آ سکے. دو دوسری ریاستیں ان پہ حاوی ہیں اور وہ ان کو آپس میں ملنے میں نہیں دیتی. اگر ایسا ہی ہے تو یہاں کی اشرافیہ کیوں بچ گئی ہے اور جو پہلے ہی مرا ہوا تھا وہ کیوں مارا گیا؟ اور امریکہ میں جو اشرافیہ تھی جس کے ہاتھ سے ظلم ہو رہا تھا وہ بچ گئی ہے، وہ اس کی گردن میں اسی طرح سے سریا ہے، اور جو مسکین تھا اور مظلوم تھا وہ مزید مارا گیا ہے، اس کے غم اور دکھ میں اور اضافہ ہو گیا. تو وہ خدا جو جس کی رحمت کا تصور ہی جو ہمارے عقیدے میں ہم کر ہی نہیں سکتے، وہ پھر اس طرح کی تنبیہ کیوں برپا کر رہا ہے؟ اگر وہ اشرافیہ کے اوپر یہ سزا نازل کرتا تو پھر سزا ہو جاتی. یعنی پھر تو دنیا کے اندر وہی جزا و سزا کا قانون روب عمل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پھر مجرموں کو سزا ملتی. یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نہیں کر رہے. صبر اور شکر کا جو امتحان انہوں نے برپا کیا ہوا ہے اسی طرح جاری ہے. دیکھیے آپ نے خود بیان فرمایا کہ وہ پسے ہوئے لوگ تھے، اس کا مطلب ہے پہلے ہی صبر کے امتحان میں ان کو ڈالا گیا تھا. ایک گروہ کو شکر کے امتحان میں ڈالا گیا ہے، ایک کو صبر کے امتحان میں ڈالا گیا ہے. تو جس کو صبر کے امتحان میں ڈالا گیا اسی کے اوپر یہ معاملہ آئے گا تو ان لوگوں کے لیے تنبیہ کا باعث بنے گا، ورنہ تو انتباہ ختم ہو جائے گا، سزا ہو جائے گی. اس لیے کہ مجرم تو یہی، یعنی وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے سب کچھ دیا اور انہوں نے دوسروں کے حقوق نہیں پہچانے. اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت دی، انہوں نے نہیں دیکھا کہ اس میں کس کا حق ہے. اور وہ جو انسانوں کے ساتھ اسی طریقے سے اپنی جبلتوں کی تسکین کے لیے زیادتی کر رہے تھے، ان کے اوپر عذاب آتا تو پھر عذاب بن جاتا. اس طرح کی سزا اگر ان کو دی جاتی تو اللہ کا قانون جزا و سزا حرکت میں آ جاتا. وہ قیامت پہ مؤخر ہے
یہاں تو یہی ہوگا. اس کو بیان کیا قرآن مجید نے کہ جب ان لوگوں کے اوپر اس طرح کی سزا نازل ہو رہی ہوتی ہے تو ہم ان اشرافیہ کے لوگوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں, مترفین کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو قیامت میں گرفت اب ہم کس درجے میں تمہارے ساتھ کریں گے. اصل میں اس وقت آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ غریب لوگ جو ہیں ان کے اوپر یہ سزا نازل ہو گئی ہے یا اس طرح کی آفت نازل ہو گئی ہے. قیامت میں جب یہ اٹھ کے اس کا اجر پائیں گے اور دوسری جانب وہ اشرافیہ ابدی عذاب سے دوچار کر دی جائے گی اپنے جرائم کے نتیجے میں, تو وہ اپنے آپ کو خوش قسمت ترین لوگ سمجھیں گے, یعنی جن کے اوپر یہاں آفت ہمیں محسوس ہو رہی ہے. آپ آخرت کے حوالے سے اس دنیا کو دیکھیے تو جن کے لیے صبر کا امتحان ہے انہی کے لیے یہ امتحان آگے بڑھتا چلا جائے گا, اور جن کے لیے شکر کا امتحان ہے ان کے لیے شکر ہی کے موقع پیدا کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں ان کو مہلت دیتا ہوں اور سنستدرجہم حیث لا یعلمون, میں پھر ان کو پکڑوں گا وہاں سے جہاں سے یہ اس کا تصور نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے اگر وہ معاملہ ہو جائے جو آپ فرما رہے ہیں تو پھر تو ہم سب کی تسکین ہو جائے, جزا و سزا برپا ہو جائے, پھر ہم کہتے آگے بڑھ کے کہ خدا کا عذاب آیا ہے. عذاب نہیں ہے یہ تو غریب لوگ ہیں, پسے ہوئے لوگ ہیں, ان کو شعور بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جیسے موت وارد کر رہے ہیں دنیا میں, وہ موت تو ان کو آنی ہی تھی, یعنی بہت سے لوگوں کو آنی تھی, روز آ رہی ہے. اس کو ایک خاص علاقے میں کنسنٹریٹ کر کے مرتکز کر کے تنبیہ کا ذریعہ بنا دیا گیا تاکہ وہ جن کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں اور یہ مغرور جو ہے ان کو اس بات کا احساس ہو کہ تم اپنے آپ کو پہچانو. اس کا مطلب ہے کہ خدا کی دنیا ابھی جاری ہے, ابھی اس نے مغروروں اور سرکشوں کو پکڑنے کا فیصلہ نہیں کیا, ابھی مہلت باقی ہے. اور یہ مہلت اسی لیے تو باقی ہے کہ یہ مغرور اور سرکش اپنے غرور اور سرکشی سے تائب ہو جائے. تو جن کو تائب کرانا مقصود ہے, اگر وہی مار دیا جاتا تو پھر تو عذاب آ جاتا, سزا آ جاتی. تو وہی قانون جاری ہے کہ ایک جانب تنبیہ کے لیے یہ سارے اقدامات ہوں گے, قدرتی آفات آئیں گی, اس کا شکار وہی ہوں گے جو پہلے سے صبر کے امتحان میں ہے, تاکہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے رکھا ہے ان کی بیداری کا اہتمام کیا جائے, کیونکہ دنیا انہی کے بیدار ہونے سے صلاح و فلاح پاتی ہے. اشرافیہ بیدار نہیں ہے تو غریب کیا کر سکتا ہے؟ اشرافیہ اگر خدا شناس نہیں ہے تو غریب کیا کر سکتا ہے؟ اسی کو خدا شناس بنانے کے لیے تو یہ سب کیا جاتا ہے. اسی میں مار دیا جائے تو پھر اس کے بعد خدا شناس کس کو بنانا ہے؟ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا جو امتحان کا قانون ہے اس کا تقاضا یہی ہے عقلی طور پر کہ یہ معاملہ اسی قانون پر ہوتا رہے. صبر کا امتحان جن کے لیے برپا ہے انہی کے لیے برپا رہے گا. ان کا امتحان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے یہ بندے اس ساری سزا سے گزرنے کے باوجود اور اس آفت سے گزرنے کے بعد, میں آفت کے بعد ہی میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں, اس کے بعد بھی کتنے صابر اور کتنے شاکر ہیں. اور ان کا امتحان یہ ہو رہا ہے کہ کیا اب بھی ان کو تنبیہ نہیں ہوئی, یا اب بھی بیدار نہیں ہوئے, یا اب بھی نہیں جاگے, ان کو اب بھی احساس نہیں ہوا کہ جو کچھ ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اسی امتحان کے لیے دیا تھا, اس میں ان انسانوں کے حقوق تھے, یا اب بھی ان کو ادا کرنے کے لیے راضی نہیں ہوئے, اب بھی یہ اسی طریقے سے خدا کی زمین پر کر چلتے ہیں, اب بھی یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ جائیں گے اور زمین کی وسعتوں کو کھنگال لیں گے, اب بھی ان کا خیال یہی ہے کہ یہ زمین کے بادشاہ ہیں. کیا اس طرح یہ اپنا معاملہ کرتے رہیں گے؟ یہ وہ چیز ہے جس کی تنبیہ کرنے کے لیے یہ سارا معاملہ کیا. اس کو ایسے ہی ہونا چاہیے, اس سے مختلف ہو جائے گا تو پھر تو قیامت برپا ہو گئی, جزا و سزا برپا ہو گئی. وہاں اللہ تعالیٰ یہ کریں گے کہ سرکشوں کو ایک طرف کھڑا کر دیں گے اور ان مظلوموں کو ایک طرف کھڑا کر دیں گے, اور جو اس وقت ان کے اوپر آفت آئی ہے اس کا بیش اجر دیں گے ان کو. وہ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ اس کا اجر ان کو کیا ملے گا اگر انہوں نے صبر کے ساتھ اس کو جھیل لیا ہے. ظاہر ہے کہ اس میں وہ بھی ہے جو رخصت ہو گئے اور وہ بھی ہے کہ جو باقی بچ گئے. جو رخصت ہو گئے وہ مرتبہ کہ ان کا صلہ شہید کا ہے, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ ایک بندہ مومن اگر خدا پر سچے ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور کوئی حادثہ واقع ہو جاتا ہے اس نوعیت کا تو وہ بھی ایک درجے میں یہ فضیلت پا لیتا ہے. ویسے تو شہید کا لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے جو خدا کی راہ میں حق کی شہادت دیتے ہوئے رخصت ہو جائے, لیکن اگر کسی بندہ مومن کے اندر ایمان موجود تھا تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ایک ضمنی نوعیت کی فضیلت ہے جو اس کو حاصل ہو جاتی ہے. اس کا ذکر بعض روایتوں کے اندر آیا, لیکن ان میں بھی یہ تصریح ہے کہ آدمی کے اندر خدا کی راہ میں جان دینے کا جذبہ ہو, ایمان ہو سچا, وہ اس مقصد کے لیے جیتا ہو. یہ ظاہر ہے کہ بہت ضروری چیز ہے. اس کے ساتھ ہم شہید کا لفظ ذرا وسعت کے ساتھ استعمال کرنے کے عادی ہو گئے ہیں, ورنہ یہ کہ قرآن حدیث میں یہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتے ہوئے مارے جانے والوں ہی کے لیے استعمال ہوا ہے یا خدا کی گواہی دینے والوں کے لیے استعمال ہوا ہے. اچھا, یہ جو آپ نے اصطلاحات استعمال فرمائی ہیں کہ اس طرح سے بھی اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں, یہ ذرا ان اصطلاحات کو تھوڑا آسان بنا کے ہمارے عام ناظرین کے لیے کہ انفس و آفاق کیا ہیں. اور یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں یہ وجود دیا ہے, انسان ہے نا, اس انسان کے اندر ایک دنیا آباد ہے. قرآن مجید اس کو انفس کی دنیا کہتا ہے, یعنی یہ ہمارے نفوس کی, ہماری جانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں رکھی ہیں ان کی دنیا ہے. آفاق یہ پوری کائنات, یہ پوری دنیا جو ہم کو نظر آ رہی ہے اور جس میں ہم سیارے دیکھ رہے ہیں, ستارے دیکھ رہے ہیں, عظیم افلاک دیکھ رہے ہیں اور چاند تاروں کی گردش دیکھ رہے ہیں, اس سے نشانیاں نمودار ہوتی ہیں. اسی طرح یہ زمین کی نشانیاں ہیں,
یعنی زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مثبت نشانیاں بھی ہیں، یعنی وہ نشانیاں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ظہور کو متوجہ کرنے کا باعث بنتی ہیں، اور وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. اور پھر خوف کی نشانیاں بھی ہیں تاکہ لوگ بیدار ہو جائیں، متربع ہو جائیں. اگر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ رحمت کی نشانیاں آتی ہیں، جو کرم اس پر ہوتے ہیں، جو عنایتیں اس پر ہوتی ہیں، ان کے ذریعے سے متوجہ ہو جائے تو شاید اس کی ضرورت ہی نہ پڑے. لیکن ہماری غفلت شعاری ہم کو متوجہ نہیں ہونے دیتی، تب پروردگار ان دوسری چیزوں کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کرتے رہیں گے. یعنی ہمارے اندر سے بھی چیزیں نمودار ہوں گی. یہ ہمارے اندر چیزوں کا نمودار ہونا نا کہ ہماری عقل نے بے شمار نئی چیزیں پیدا کر لی. یہ جنگیں جو ہوئی دنیا میں، پہلی اور دوسری جنگ عظیم، کتنے لوگوں میں مرے. یعنی یہ زلزلے تو کچھ بھی نہیں کر سکے. ساری دنیا کے زلزلوں کو آپ جمع کر لیں، ساری دنیا کے طوفانوں کو جمع کر لیں معلوم تاریخ میں، تو شاید اتنے لوگ نہ مرے ہوں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ خود ہم انسانوں نے مار دیے. تو ایک آفت تھی نا انسانوں کے اوپر آ گئی. ہوا کیا؟ چند لوگوں کی ہوس ملک گیری، کچھ سیاسی تضادات، مختلف جگہوں پر لوگوں کے اندر جو قومی تفاخر کے جذبات پیدا ہوئے، اور جس طرح سے ان کے اندر ایک نشہ پیدا ہوا، کھڑے ہوئے. ابھی دیکھیے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ دنیا کے اندر اب جتنا اسلحہ جمع کر لیا گیا ہے، کیا معلوم کہ کب یہ انسانیت کے لیے کتنی تباہی کا باعث بن جائے، کس کا دماغ خراب ہو جائے، کون دنیا کے اوپر غلبہ پیدا کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو. فلسفہ پیدا کرتے انسان کو دیر نہیں لگتی. کیا معلوم کہ ایک وقت میں دنیا کا کوئی اس طرح کا شیطان اٹھے اور یہ کہے کہ یہ جتنے بھی غریب اور بے بس لوگ ہیں دنیا کے اندر، اور جتنی بھی تیسری دنیا کی اقوام ہیں، یہ ساری اصل میں مٹی جانی چاہیے، یہ ساری زمین کے اوپر ویسے ان کو فارغ کر دینا چاہیے. یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کوئی چیز بچی ہوئی نہیں ہے. دونوں معاملات جاری ہیں. یہ معاملات انسان کے علم کو بھی مہمیز کرتے ہیں کہ وہ اٹھے اور اٹھ کر ان قدرت کی طاقتوں پر، بیماریاں، تکلیفیں، انسان کا آپ بیماریوں پر قابو پانے کا سفر دیکھیے. اس پچھلی صدی کے دوران میں کتنی بیماریاں جن کا خاتمہ کر دیا ہم نے، لیکن بیماریوں کے پیدا ہونے کے عمل کو روک لیا ہم نے. یعنی ہمارے اس عمل کے نتیجے میں نئی بیماریاں پیدا، اور لاعلاج امراض جو ہے، کینسر ہے، ایڈز ہے، اور ابھی معلوم نہیں کیا کیا اور چیزیں موجود ہیں جو پیدا ہو جائیں گی. تو یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی نشانیاں بھی ہمارے اندر سے بھی پیدا ہوتی رہتی ہیں، ہمارے باہر سے بھی پیدا ہوتی رہتی ہیں. آپ یہ دیکھیے نا کہ مثلا اب ہم منفی چیزوں کا ذکر کر رہے تھے. مثبت طور پر انسان نے سماجی علوم میں ترقی کی، اس کے نتیجے میں دنیا کے معاشی اور سیاسی نظام وجود میں آئے، اور دنیا نے ایک مرتبہ ایسی حکومتوں کا نقشہ دیکھا کہ جن حکومتوں میں واقعتاً انسان کو انصاف ملا، قانون کی بالادستی ہوئی. مغرب کی ترقی کے نتیجے میں ایسے نظارے بھی ہم نے دیکھے. یہ انسان کی اس علمی ترقی کا مثبت پہلو ہے، اس کے منفی پہلو بھی موجود ہیں. تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے دنیا جس اصول پر بنائی ہے نا کہ ارادہ و اختیار دے کر انسان کو اس بات کے لیے مہلت دے دی ہے کہ چاہے تو اس کو اچھا استعمال کرے، چاہے تو برا استعمال کرے، اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. دنیا میں اعلیٰ ترین دور وہ تھا جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے. آپ مدینے کی ایک چھوٹی سی بستی موجود ہے، 500-700 سے زیادہ گھر نہیں ہے. اس کے باوجود 10 سال کی حکومت کے دوران میں آپ دیکھیے کہ کتنے جرائم پر سزائیں بھی دی گئی. یعنی انسان کا یہ عمل رکتا نہیں ہے کسی حال میں. ہونا یہ چاہیے تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک صالح معاشرہ جس سے آگے کوئی تصور آپ نہیں کر سکتے، ایک چھوٹی سی بستی میں قائم ہو گیا ہے تو جرائم پیشہ لوگ ختم ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوا. چوریاں ہوئی ہیں، ڈاکے پڑے ہیں، بدکاری کا ارتکاب ہوا ہے، ریپ کے معاملات ہوئے ہیں، اور 10 سال کے عرصے میں، 10 سال کو بڑا عرصہ نہیں ہوتا، وہ بھی ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو مہلت انسان کو دی ہے اس نے ارادے اور اختیار کی، یہ اسے ایسے ہی روبہ عمل رہے گی. علم کی ترقی بھی ایسے ہی جاری رہے گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نئی نئی چیزوں کے پیدا ہونے کا عمل بھی اسی طرح جاری رہے گا. آپ دیکھیے کہ زراعت سے انسان نے صنعتی انقلاب میں قدم رکھا. صنعتی انقلاب کے نتیجے میں دنیا کئی سے کئی بدل گئی. زمین کے اندر سے معلوم نہیں کیا خزانے نمودار ہو گئے. کون کہہ سکتا تھا کہ سیال سونا اس طریقے سے بہ نکلے گا؟ اور ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہماری اس زمین میں اور کیا خزانے پوشیدہ ہیں، کیا کیا چیزیں اس کے اندر سے نمودار ہو جائیں گی. توانائی کے کیا ذرائع پیدا ہو جائیں گے. انسان مادے کو توانائی میں بدلنے کے کیا اور طریقے ایجاد کر لے گا. ابھی اس دنیا کو اپنا سفر جاری رکھنا ہے. جب کبھی اس میں آفت آئے اور اس طرح کا معاملہ ہو تو انسان کو دونوں پہلوؤں سے دیکھنا چاہیے کہ یہ قدرتی آفت خدا نے اس نظام میں رکھی کیوں ہے. ایک اس لیے کہ میرا علم ترقی کرتا رہے، میں تہذیب پیدا کرتا رہوں، اور انسان کی جو صلاحیتیں یہاں روبہ عمل ہونی ہے وہ اس کے ذریعے سے روبہ عمل ہو. اگر کچھ بھی نہ ہوتا تو آپ آرام سے سوئے ہوئے ہوتے. یعنی دنیا کے اندر اگر یہ سارے معاملات نہ ہوتے، ایسے محلات بنا کے، اور اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا تھا، آپ کو پیدا کر دیتا، تو آپ اطمینان کے ساتھ سو جاتے ہیں. اس کے نتیجے میں اس نے انسان کے سفر کی ابتدا غاروں سے کی. درندوں نے اپنے
کچھاروں سے نکل کر اس کو ڈرانے کی کوشش کی ہے. اس کے نتیجے میں حفاظت کا جذبہ پیدا ہوا ہے. حفاظت کے جذبے سے جمالیات کی حص بیدار ہوئی ہے, اور پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھیے کہ تہذیب و تمدن کے کیسے معجزے انسان نے دکھا دیے. یہ آج نہیں دکھائے, آپ پرانی قوموں کے احوال پڑھیے, اس میں بھی حیرت انگیز معجزے. احرام مصر تو بھی کھڑے ہوئے ہیں نا, اور آج بھی ہمیں حیرت زا کر رہے ہیں کہ کیسے وجود پذیر ہو گئے ہیں. تو یہ دونوں طریقے اسی طریقے سے جاری رہیں گے. ابھی آپ دیکھیے یہ زلزلہ آیا ہے, دنیا کے ماہرین آئیں گے, اس علاقے کا مطالعہ کریں گے, زمین کے اندر جھانک کر دیکھیں گے, تو یہ دیکھیں کہ اچھا کس طرح 5 دنیا کے بڑے پہاڑ اسی مقام پہ اوپر آ کر مل رہے ہیں. یہ کس طریقے سے بر اعظم ایشیا کے ساتھ یہ ہمارا ہندوستان آ کے ٹکرایا ہے, اس کے ٹکرانے سے کیا صورتحال پیدا ہوئی ہے, اچھا مزید کیا اس کے اندر سے امکانات موجود ہیں. تو آپ دیکھیے علم کی نئی نئی دنیا اس کے نتیجے میں دریافت ہوگی. یہ اس کا مثبت پہلو ہے, اور انتباہ خدا کا موجود ہے کہ دیکھو میں ہوں, میں جب چاہوں گا زمین کو ہلا ماروں گا, جب چاہوں گا تمہارا یہ سارا تبدل زمین بوس ہو جائے گا, اور ایک دن اس پوری کائنات کو ختم ہونا ہے. 2 لفظوں میں کہیے تو زلزلہ قیامت کے بارے میں متوجہ کرنے کا یہ کام ہے جو خدا کرتے رہتے ہیں, اور اسی طریقے سے مختلف ذرائع سے کرتے رہتے ہیں, کبھی انسانوں کے ذریعے سے, کبھی کسی دوسرے ذریعے سے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ معاملات نہ کروں تو انسان زمین پر اتنا بے خوف ہو جائے کہ اس کے بعد کلیسا باقی نہ رہے, مسجدیں باقی نہ رہے, راہب باقی نہ رہے, انسانوں کے لیے جینا ممکن نہ رہے. یہی آفتیں ہیں کہ جو انسان کو یہ بتاتی ہیں کہ وہ انسان ہے, اور اس کا ایک خداوند ہے جو اس کے اوپر نگرانی کر رہا ہے. تو یہ سارا عمل اسی طرح جاری ہے. جاوید صاحب, یہ میری پرسنل آبزرویشن ہے, اس میں کوئی یہ کہنا چاہیے کسی دوسرے بندے کی رائے شامل نہیں ہے کہ اس زلزلے کے برپا ہونے کے بعد پاکستان کی عوام نے بالعموم اور اس کی مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس نے بے پناہ جذبے اور محبت کا مظاہرہ کیا ہے, اور خدا خوفی کا مظاہرہ بھی کیا ہے. اور میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو حادثے کا شکار ہوئے ہیں کہ اگر وہ بلڈنگ سے نکل رہے ہیں یا اندر پھنسے ہوئے ہیں, اسلام آباد جو وہ گرا ایک پلازا, تو اس سے ایک اے سی یا ڈی سی صاحب بیچارے نکلے, تو کہتے ہیں جتنا دیر ہم پھنسے رہے تو میاں بیوی نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے, خدا کا انکار نہیں کر رہے تھے, اس کی بلائی کا اقرار کر رہے تھے. لیکن اس ملک کے اہل ثروت جو اربوں کے مالک ہیں, کھربوں کے مالک ہیں, انہوں نے اشک شوئی کی کوشش وہاں کی ہے جہاں وزیر اعظم اور صدر کے سامنے وہ مجبور ہیں. 1 کروڑ کا چیک جا کر دے دیا, 2 کروڑ کا, وہ ان کے لیے پی نٹس بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ پاکستان کے عام شہری سے اور اس اہل ثروت سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی, جہاں تک پاکستان کے عام شہری کا تعلق ہے, سچی بات یہ ہے کہ اس سے ایمان تازہ ہوا ہے. میرا احساس تو یہ ہے کہ ہماری قوم کے اندر بڑی خفتہ صلاحیتیں ہیں, اور اس آفت کے نتیجے میں بیدار ہوئی ہیں. اگر واقعی اس قوم کے اندر کوئی اعلیٰ درجے کی قیادت موجود ہو تو یہی مواقع ہوتے ہیں جس میں قوم کو کہیں سے کہیں پہنچایا جا سکتا ہے, اس کی تعمیر کے بے شمار مواقع پیدا ہو سکتے ہیں. 65 میں بھی یہی معاملہ ہوا تھا, اب بھی یہی معاملہ ہوا ہے. اہل ثروت, البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جن کی روز کی آمدنی 1 کروڑ ہے وہ بھی اس سے زیادہ نہیں دے سکے, اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو حقیقت میں تنبیہ کی گئی ہے انہیں تنبیہ نہیں ہوئی, اور جن کو حقیقت میں بیدار کرنا مقصود تھا وہ بیدار نہیں ہوئے, اور جن کو اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننا چاہیے تھا انہوں نے اپنی ذمہ داریاں نہیں پہچانی. یہ بدقسمتی ہے, اور انہی لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ جن کو خدا نے اس طرح جھنجھوڑا اور یہ بتایا کہ تم دیکھو کہ کس طریقے سے, وہ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ بستیاں ہم تباہ کر دیتے ہیں, وہ خاویۃ علی عروشہا, یہ اپنے مکینوں کے ساتھ ہی اپنی چھتوں پر روز ہی پڑی ہوئی ہوتی ہیں. اور معلوم ہوتا ہے کہ کانہم اعجاز نخل خاویہ, گویا کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں, ان کے اندر کوئی چیز بھی باقی نہیں رہ گئی. یہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, اور موجودہ زمانے میں تو میڈیا نے گویا آپ کے گھر میں لے جا کے اس کو دکھا دیا. اس کے باوجود ان کے اندر کوئی بیداری پیدا نہیں ہوئی, اور اگر یہ بیداری اب بھی پیدا نہیں ہوئی تو پھر ان کو منتظر رہنا چاہیے. جو قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ خدا کا عذاب معلوم نہیں کس وقت ان کا احاطہ کر لے گا, اور بہرحال موت تو ہر ایک کو آنی ہے, ان کو بھی دنیا سے رخصت ہونا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, اور اس سے زیادہ سخت تنبیہ کی آیات چل رہی ہے قرآن مجید میں. اس میں یہ کہا گیا کہ وہ لوگ کہ جن کے سامنے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے مواقع موجود ہوتے ہیں, اور والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها, وہ اس وقت بھی سونا چاندی ڈھیر کر کے اپنے پاس بیٹھے ہوتے ہیں, خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. فبشرهم بعذاب علیم, ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. اور فرمایا کہ وہ دن آنے والا ہے کہ جب ان کی پیٹھوں کو اور ان کی پیشانیوں کو ان کے سونے اور چاندی اور مال اور دولت سے داغا جائے گا, اور ان سے کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم, یہ ہے جو تم نے جمع کر کے رکھا ہوا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون, اب جو کچھ تم نے جمع کیا تھا اس کا مزہ چکھو.
تو میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ خدا کی اس تنبیہ سے بیدار ہوں اور یہ احساس کریں کہ ان کے پاس ان کی ضرورتوں سے زیادہ جو کچھ ہے وہ سب در حقیقت لوگوں کی امانت ہے، اور یہ وقت ہے کہ وہ اس امانت کو لوگوں کو لوٹا دیں اگر وہ اپنے آپ کو خدا کی گرفت سے بچانا چاہتے ہیں۔ یہاں تو مہلت ملی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے وہ نچنت اور بے خوف ہو کر سوتے رہیں اور یہ خیال کریں کہ یہ آفت ہم پر نہیں آئی ہے، لیکن قیامت کو بہرحال برپا ہونا ہے، وہ ایک حقیقت ہے، اور خدا کا ہاتھ ان کے گریبانوں تک پہنچنا ہے، اور یہ سونا اور چاندی سب وہاں خدا ڈھیر کر کے اس کو آگ میں دہکا دے گا، تب ان کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے در حقیقت اپنے ساتھ کیا برا کر لیا ہے۔ تو میں ان کی خدمت میں اس کے سوا کیا عرض کر سکتا ہوں کہ جس طرح سے باقی قوم جاگ اٹھی ہے، کاش وہ بھی بیدار ہو جاتے، وہ بھی اپنی ذمہ داری کا ایسے ہی احساس کرتے اور وہ بھی اٹھ کر اپنے فرائض پورے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے، تو شاید ہماری قوم کی تقدیر بدل جاتی۔ تاہم اس کے باوجود ہم سب کو خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ ابھی ہمارے ہاں متوسط طبقہ بیدار زندہ ہے اور وہ اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے۔ ایسے غیر معمولی مناظر دیکھنے میں آئے ہیں کہ جو واقعہ یہ ہے کہ بڑے اطمینان کا باعث بنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس قوم کی قیادت کو توفیق دے کہ وہ اپنی قوم کے اس طبقے کو اٹھا کر ان اشرافیہ کے مقابلے میں اس کی تعلیم کا، اس کی تربیت کا بندوبست کر سکیں، اس کو منظم کر سکیں۔ اسی سے قوموں کی تعمیر ہوتی ہے، اور کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حادثے کے ذریعے سے ہمارے اندر یہ بیداری پیدا کرتے ہیں۔ ناظرین، زلزلہ اور زلزلے سے متعلق خاص طور پہ عقیدے کے سوالات جاوید صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور اس میں خاص طور پہ جاوید صاحب نے آخر میں جو فرمایا کہ اس ملک کے اہل ثروت جن کی غالباً ایک دن کی آمدنی کروڑوں میں اور کئی سو کروڑوں میں ہے، کاش وہ بیدار ہو سکیں، اس تنبیہ سے سبق حاصل کر سکیں اور اپنا وہ کردار ادا کر سکیں جو انہیں اللہ کی مخلوق کے سلسلے میں ادا کرنا چاہیے۔ میں جاوید صاحب آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائے، ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، اللہ حافظ۔